إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قرآن مجید کی یہ سورت قریش اکثر و بیشتر ہم تلاوت میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کے معاشرے کے کامیابی کے اصولوں کو ذکر کیا ہے کہ قوم کب کامیاب ہوتی ہے اور کیسے کامیاب ہوتی ہے۔ یہ دو سوال ہیں، اور ان دو سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بطور احسان کے، جو اس کی صفت ہے، اسم ہے منان، اس نے اپنا احسان بتایا ہے، احسان جتایا ہے۔ آج تھوڑا سا ہم اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کا اس سے پچھلی صورت سے بھی ایک تعلق ہے، سورۃ الفیل کے ساتھ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے، اسی قوم کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنا ایک احسان ذکر فرمایا ہے۔ یہ قوم ہے قوم قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کو جمع کرنا، قریش کی دلجوئی کرنا، قریش کے لیے آسانی کرنا۔ قریش یہ قبیلے کا نام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں جب یہ نسب نضر ابن کنانہ تک پہنچتا ہے تو نضر کے بعد کی نسل ساری کی ساری قریش ہے۔ اس قبیلے کو نضر ابن کنانہ کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں قصی ابن کلاب، اس شخص نے اس پوری قوم کو جمع کیا تھا۔ قریش کا ایک معنی ہے تخریش سے، تخریش کا معنی ہوتا ہے تجمیع، لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ یہ قوم کے لوگ بکھرے ہوئے تھے، متفرق تھے، الگ الگ اپنے اپنے حساب سے جی رہے تھے، الگ الگ ان کے مفادات تھے، الگ الگ جگہیں تھیں۔ یہ ایک لیڈر تھا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو، سب کے سب کو حرم کے اندر جمع کیا، حدود حرم کے اندر لے کر آیا اور بیت اللہ کے قریب لا کر بسا دیا۔ ان کی سیاست کو، ان کے معاملات کو، ان کے دین کو چلانے کے لیے، جس کو آپ
سیرت میں پڑھتے ہیں دار الندوہ، دور جاہلیت میں دار الندوہ کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کا اگر سادہ سا مفہوم آپ نے آج کے اس دور کے حساب سے سمجھنا ہے، پارلیمنٹ سمجھ لیجیے، ایک شورا، اہل مشورہ جو صاحب مشورہ ہو، جس کو تجربہ ہو، گفتگو کرنا جانتا ہو، جس کو معاملات کی فہم ہو، بڑا ہو، وہ اس میں شریک ہوتا تھا۔ اور کوئی بھی بڑا اہم مسئلہ آ گیا، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی جنگ کی نوعیت ہے، کوئی تجارت کا معاملہ ہے، کوئی بھی اونچ نیچ ہے، تو اس میں یہ لوگ اکٹھے ہو کر یہاں پر مشاورت کیا کرتے ہیں۔ یہ اسی دور سے چلا آ رہا ہے، اسے ابن کلاب سے، اور بھی اس نے اکٹھا کرنے کے لیے وہاں پر لوگوں کو، جو تاریخ میں ملتا ہے، جو تاریخ جمع ہوئی اسلام کی، اس کے ساتھ ساتھ قریش کی تاریخ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو بھی جمع کیا گیا، اس کو بھی لکھا گیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک معاملات اللہ کی توفیق اور فضل سے چل ہی رہے تھے، لیکن کچھ پریشانیاں مزید تھیں، کیونکہ وہاں لوگ آتے بھی تھے، لوگ جاتے بھی تھے، یہ اسفار کرتے بھی تھے، تو ان کے لیے بعض اوقات کچھ ٹائم ایسا آتا جو قحط سالی کا وقت آ جاتا، کچھ لوگ بھوک کی شدت سے دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو سیرت میں مذکور ہے، ہاشم، انہوں نے پھر ایک یہ اسفار کا سلسلہ شروع کیا، بھئی سفر کرو تجارت کے، اور 2 سفر اس کے لیے مرتب کیے تاکہ دونوں ٹائم پر اہل مکہ نکلیں اور قحط سالی کا موقع ہماری زمین کے لیے موجود نہ ہو، کوئی بھی یہاں پریشانی نہ ہو۔ اب وہ 2 ٹائم کیسے ہوئے؟ رحلت الشتاء والصیف، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی صورت میں کیا ہے۔ ایک سردیوں کا رحلہ ہے، ایک سردیوں کا تجارتی قافلہ ہے، اور ایک گرمیوں کا تجارتی قافلہ ہے۔ جو شتاء کا قافلہ ہے، سردیوں کا، وہ ان کا یمن کی طرف جایا کرتا تھا، اور جو صیف کا قافلہ ہے جو گرمیوں میں آ رہا ہے، شتاء سردیوں کا قافلہ ہے اور صیف گرمیوں کا قافلہ ہے۔ یہ جو گرمیوں کا قافلہ تجارت کے لیے جاتا ہے، یہ شام جاتا ہے۔ یمن سے یہ زیادہ تر زراعت، زمین کے اناج، غلہ یہ لے کر آتے، اور شام سے زیادہ تر پھل اور اس قسم کی زمینی پیداوار، اور جس میں دونوں جانب سے کپڑوں کی جو سلسلے ہیں جن کا آپ احادیث میں تذکرہ بھی سنتے ہیں، یہ یمنی کپڑے تھے، شامی کپڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ ہوئے، یہ انہی علاقوں سے آتے تھے۔ یہ سال میں انہوں نے 2 سفر شروع کیے۔ ان کی ایک ڈھاک اللہ نے بٹھائی تھی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت میں کیا، اور اس سے پہلے بھی ایک ان کا احترام تھا، مکہ میں ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اہل قریش، اہل مکہ مشرکین یہ سمجھ نہیں رہے کہ ان کے ساتھ ہے کیا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ ان کو آباد کیا ہے یہ حرم ہے، اور حرم آمن ہے، بڑی امن والی جگہ ہے۔ یہ امن والی جگہ بنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی وقت سے اور ان کی دعا سے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ کا حکم ہوا اپنی بیوی اور بیٹے کو اس جگہ پر چھوڑ کر چلے جاؤ جہاں پر کوئی انسان اس وقت آباد نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا نہیں تھی۔ اللہ تیرے حکم پر میں آپ چھوڑ کر نکل رہا ہوں، لیکن دعا کرتے ہوئے نکلے کہ میں اپنی اولاد کو ایسے مقام پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ ایسی وادی ہے، ایسا علاقہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی پتا نام کی چیز بھی۔ آپ بھی آج بھی جو مکہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے سارے پہاڑی، پتھریلے پہاڑی پہاڑ ہیں، آس پاس وہاں زراعت ممکن نہیں ہے، اناج زمین سے نہیں اگایا جا سکتا۔ لیکن یہ عند بیتک المحرم، یہ جگہ جو ہے وہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے، ان کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ آگے نسل بڑھے گی، یہ فوت نہیں ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، اللہ ان کو خراب نہیں کرے گا۔ ربنا لیقیموا الصلاة، اب یہاں سے نسل آگے بڑھے گی، اسی نے دعائیں کی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، جو سورہ بقرہ میں جس کا تذکرہ ہے۔ اللہ اس شہر کو آباد بھی فرما اور اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا۔
ایسا امن ہو کہ یہاں پر کوئی بھی آ کر ڈر خوف محسوس نہ کرے، اور ایسا امن موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو اور ہمیں آج جو وہاں جانے کی تعلیمات ہیں، جو بتایا گیا ہے شریعت کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ وہاں جا کر کسی پرندے کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جا کر کسی جانور کو بھگانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جا کر اس علاقے کے اندر شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں 5 موذی جانور ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ حدود حرم میں ہو یا حدود حرم سے باہر ہو، ان کو مار دو، یہ موذی جانور ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جانور کو بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی۔ وہاں لگا ہوا پتا، پودا، پھول، اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے حدود حرم میں، چاہے آپ حالت احرام میں ہو غیر حالت احرام میں ہو۔ جب اللہ کے نبی نے حکم دیا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر، یہ اذخر ایک پتا ہے، ایک بوٹی ہے جو ہم خاص طور پر تدفین وغیرہ کے موقع پر استعمال کرتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں توڑیں گے تو میت کے لیے پریشانی کا باعث ہے، تو اس کی اجازت دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ چونکہ مصلحت ہے، فائدہ ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو اللہ اس شہر کو امن والا بنا دینا، امن والا ہو گیا۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اب یہ رہ ایسی جگہ پر رہے ہیں کہ جہاں پر کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو ان کو اللہ رزق بھی پہنچا دینا، ہر قسم کا پھل یہاں پر ان کو میسر ہو جائے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو رزق نصیب ہو اس شہر کے اندر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، یہاں جو بھی رہے گا وہ کافر بھی ہو اس کو بھی فائدہ مل جائے گا، مشرک بھی ہو اس کو بھی رزق ملے گا، کیونکہ اللہ جو رزق دیتا ہے، اللہ جو رب ہے نا، رب یہ رب العالمین ہے۔ اللہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے، صرف اپنے ماننے والوں کا، اپنے چاہنے والوں کا، اپنے سے محبت کرنے والوں کا رب نہیں ہے، کیونکہ ربوبیت کے بدلے اللہ نے آپ سے اور مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، اس کے مفادات نہیں جڑے ہوئے کہ وہ آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو اس نے پیدا کیا ہے، آپ کے معاملات چلا رہا ہے، آپ کے تدبیریں کر رہا ہے، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست ہو رہا ہے، آپ کی زندگی کا بندوبست ہو رہا ہے، آپ کے معاملات چل رہے ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں، اس کے بدلے اللہ کے کوئی فائدے ہوں اس کو اللہ نے اس چیز کے ساتھ نہیں جوڑا۔ کافر کو بھی رزق ملے گا، کافر بھی اللہ کی ربوبیت میں ہے، کافر کو بھی عطائیں ملیں گی، لیکن فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ، یہ دنیا میں تھوڑا سا ہوگا، کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں جانا پڑے گا جو کفر کی حالت میں مر کے آئے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس جگہ کو، اس حرم کو حرم آمن بنایا جائے۔ اللہ نے فرمایا قریش کے لوگوں دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ تم جس جگہ پہ رہتے ہو، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، تمہارے آس پاس کے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی بھی آ کر رات کو حملہ کر کے اٹھا کے لے جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ آس پاس ذرا غور تو کرو، تم کتنے سکون اور امن میں ہو۔ یہ عزت، یہ احترام، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے تمہاری سچویشن ایسی نہیں ہے کہ تمہیں یہاں پر کوئی رزق حاصل ہو سکے، وہاں سے کوئی قافلے گزر سکیں، لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو یہاں سے جوڑ دے، لوگوں کے دل لپ کے وہاں پر پہنچے، ہے نا۔ آپ کے دل، میرے دل، ہم سب کوشش میں ہوتے ہیں، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہے، کتنا بھی مہنگا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی صورتحال ہو، انسان عبادت کی غرض سے ہی جا رہا ہوتا ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے وہ عبادت کی غرض سے جا رہا ہوتا ہے۔ سیر تفریح اور یہ چیزیں اس سفر کے اندر شامل نہیں ہوتی، مقصود صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دے، اللہ ہمیں حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، دل لپک جائے۔ تو اللہ نے تمہاری اس جگہ کو آباد کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ کو بیت حرام بنایا ہے، حرمت والی جگہ بنایا ہے، یہاں پر لوگ آ کر رہتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا ہم نے تمہیں ایسی جگہ عطا نہیں کی، ایسی جگہ پر تمہیں تمکین نہیں دی جو حرم آمن ہے، جہاں پر ساری دنیا کا رزق سمیٹ کے اللہ کی طرف سے لا دیا جاتا ہے۔ یہ عطا الہی تھی۔ اب تھوڑا سا بات کو سمجھیے گا، جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی قوم کے بسنے کے لیے، کسی بھی قوم کے آباد ہونے کے لیے۔
کسی بھی معاشرے کے چلنے کے لیے، اور وہ ہے ایک ان کی معیشت اور ایک ہے ان کا امن و امان۔ یہ دو چیزیں جس قوم کی بھی مستحکم ہوتی ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ قوم سکون میں رہتی ہے، وہ قوم اطمینان میں رہتی ہے، اس کو دنیا نصیب ہو جاتی ہے، اس کو دنیا حاصل ہو جاتی ہے، ورنہ اس کے بغیر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بغیر دنیا نہیں ہے۔ انسان رعب میں ہو، ڈر میں ہو، خوف میں ہو، انسان کے پاس رزق نہ ہو، کھانا نہ ہو، اللہ کی یہ نعمتیں موجود نہ ہوں، اس کے ذرائع موجود نہ ہوں، اس جگہ پر آبادی نہیں ہوا کرتی، اس جگہ پر لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں، اس کو گزرگاہ بناتے ہیں۔ آپ اور میں جس جگہ آباد ہیں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم جس انداز سے چلے، جس انداز سے ہم آگے بڑھے، آج بھی اگر ہم کوئی بعض اوقات کوئی بھیج دیتا ہے کوئی پرانی ویڈیو شہر کی، کوئی 50 سال 60 سال 75 کی 65 کی کراچی شہر کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، یا ہمارے ملک کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، تو دیکھ کے لگتا ہے، ایسا احساس ہوتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ کاش ہم اس زمانے میں واپس چلے جائیں۔ وہ جو امن و امان، وہ جو سکون، وہ جو جس انداز کا یہ شہر خوبصورت تھا، یہ علاقہ خوبصورت تھا، وہی مل جائے اس وقت اس کنڈیشن میں، وہی مل جائے، ہم سمجھیں گے ہم بہت ترقی یافتہ ہے۔ ورنہ دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آپ دنیا کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، 50 سال پہلے کئی ایسے شہر تھے جو پورے کے پورے ویران تھے، پورے کے پورے سب کے سب، وہاں پر سوائے ریت کے، ٹیلوں کے، مٹیوں کے اور کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج دنیا ان کو دیکھتی ہے، ان کی شان و شوکت کو۔ یہ امن و امان اور رزق، یہ دو چیزیں بنیاد ہوتی ہیں۔ ان کے ذرائع تو انسان اختیار کرتا ہے، ذرائع میں نے اور آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ بھائی کمانے کے لیے نکلنا ہے، اللہ نے کراچی کو بندرگاہ دے دی، یہاں پر دنیا آ گئی، 1 سے 2، 2 سے 4 کام بنتا گیا، جڑتا گیا، چلتا گیا، اللہ نے اس شہر کو پھیلا دیا، بڑھا دیا، کام سے کام نکلتا گیا، ملک کے اوپر اللہ نے اپنا ایک فضل کیا۔ یہاں سے جب ہم بات کرتے ہیں نا، ذرائع جو اللہ نے ہمیں دیے وہ ہم نے اختیار کیے، لیکن عطا ہوتی ہے الہی۔ بھائی آپ کی جیب میں پیسے ہیں اناج خریدنے کے، آپ کی جیب میں پیسے ہیں غلہ خریدنے کے، گوشت خریدنے کے، لیکن مارکیٹ میں اگر یہ چیز ہی دستیاب نہیں ہے، مارکیٹ میں اناج ہی دستیاب نہیں ہے، گندم ہی موجود نہیں ہے، آٹا ہی موجود نہیں ہے، چاول ہی موجود نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کھائیں گے؟ یہ عطا الہی ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ زراعت تم نہیں کرتے، زمین سے پیداوار تم نہیں اگاتے، یہ تو اللہ ہے۔ ام نحن الزارعون، یہ تو زراعت ہماری ہے۔ یہ آسمان سے پانی جو ہم برساتے ہیں، یہ ہم برساتے ہیں، تمہارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ عطا الہی ہے، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اب اللہ ابتداءً تو دیتا ہے قوموں کو، بنی اسرائیل کو بھی آپ قرآن مجید دیکھتے جائیے، پڑھتے جائیے، دیا اللہ نے، نوازا ان کو، تو جس انداز میں نوازا، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے۔ پانی کا چشمہ پتھر سے جاری ہو گیا، پانی کی پیاس لگی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ پتھر ہے، اس پر اپنی لاٹھی مار دو، 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر 12 قومیں، ان کے قبیلے ان کے ساتھ تھے، ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ ہو گیا، پانی پیو، زندگی گزارو، ٹینشن ہی ختم پانی کی۔ رزق کا مسئلہ ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ الگ سے کر دیا، کیونکہ ان کو کہا تھا کہ جاؤ جا کے اس بستی میں لڑو جس کا ذکر 6 پارے میں ہے۔ جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا، اب جاؤ جا کے اس قوم کے اندر داخل ہو، اس جگہ کو اپنا مسکن اور مأوا بناؤ۔ کہنے لگے نہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ جا کے تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب علاقہ فتح ہو جائے ہمیں آ کے بتا دینا۔ نہیں، اب یہ 40 سال جو اس انداز میں رہے، حالانکہ اللہ کے غضب میں تھے، لیکن مفسرین کا یہ اختلاف ہے کہ یہ ان کو نعمتیں بعد میں ملی ہیں، اس 40 سال میں ملی، لیکن ملی۔ سوچیں، تصور کریں، آسمان سے تیار کھانا مل رہا ہے، بادلوں کا سایہ موجود ہے، پانی موجود ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اللہ ساتھ ہے، لیکن کیا ہوا؟ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فوقیت اور فضیلت دی تھی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جب کسی قوم کو نعمتیں دیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ،
اللہ ایک قوم کی مثال بیان کرتا ہے جس کے پاس اس کا رزق ہر طرف سے آتا تھا، مطمئن تھی قوم، بالکل ٹینشن فری قوم تھی، امن و امان اس قوم کے اندر تھا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، ان نعمتوں کا دوام ہوتا ہے، ان نعمتوں کی بقا ہوتی ہے، ان نعمتوں کو آپ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں کیا ہے اہل قریش کے لیے، مکہ والوں کے لیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ نے اگر یہ نعمتیں دی ہیں، یہ تمہاری اس میں کوئی صلاحیت اور طاقت اور کوئی کردار اور کوئی کمال نہیں ہے تمہارا، تم سمجھو میں نے کیا ہے، میں نے کمایا ہے، میں لایا ہوں، میری کوشش ہے۔ منٹ میں اللہ زمین ہلا دیتا ہے، منٹ کے اندر بڑی بڑی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئی، کہانی اور صرف ایک بریکنگ نیوز بن کے رہ جاتی ہیں، پورے کے پورے شہر، زلزلے آتے ہیں سب کا سب ختم ہو جاتا ہے، ایک سیلاب کا ریلا آتا ہے اور سب کچھ انسان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ اس کا بہہ جاتا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ رضالہ باری ہو رہی ہے، پہلے سیلاب آیا، ان کسانوں نے جو اپنی زمینیں آباد کی تھیں کس انداز سے اس پانی کو وہ حسرت کی نگاہوں سے آتا ہوا، اس پانی کو برستا ہوا، ان اولوں کو گرتا ہوا دیکھتے رہے، کر کچھ بھی نہیں سکتے تھے، کر کچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ دبایا تم نے دانا، لیکن اس دبانے کے بعد اس کو زمین سے نکالنا پروردگار کا کام ہے۔ یہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اگر دوام چاہیے تو اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ اور اللہ نے قریش کو تو خاص طور پہ کہا کہ اللہ نے جو تمہیں عزت دی ہے، جو تمہارا احترام ہے پورے عرب کے ہاں، جو تمہاری ایک ڈھاک ہے، جو تمہارا ایک مقام مرتبہ اللہ نے شان بنائی ہے، خاص طور پر جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ابرہہ آیا تھا، اس نے جو بیت اللہ کو ڈھانا تھا، اللہ نے اس کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، تمہارا اور شان اور عزت اور مقام میں اضافہ ہو گیا، تمہاری لوگ اور زیادہ عزت کرنے لگے اس گھر کی وجہ سے۔ تو اس گھر کا جو رب ہے نا، اس کی عبادت کرنا سیکھو، اس ایک کی عبادت کرو گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں بھوک کے باوجود تمہیں کھانے کی یہ چیزیں مہیا کی تھی، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کے باوجود تمہیں امن میں رکھا تھا، تمہارا سارا ارد گرد خوف میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، تم امن میں ہو، تمہارے ارد گرد وہ نعمتوں کی سہولیات نہیں ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، دوام چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، اپنی عزت اور احترام کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنے لیے معیشت کی مضبوطی چاہتے ہو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کرنا۔ اور ان کا جو مسئلہ تھا قریش کا، وہ ہم سے کوئی بہت زیادہ جدا نہیں تھا، مختلف نہیں تھا، ان کے بھی آس پاس بت سجے ہوئے تھے، عبادت وہ کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ میری اور آپ کی طرح بھاگے ہوئے تھے اور کوئی عبادت نہیں تھی۔ ہمارے تو معاشرے میں المیہ یہ ہے، اکثریت عبادت سے غافل ہے، اکثریت پتہ ہی نہیں ہے رب کون ہے، اور جو ہیں جن کے ہیں ان کے آستانے ہیں، ان کے مزار ہیں، ان کے بابے ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہیں سے رزق ملتا ہے، یہاں سے اولاد ملتی ہے، یہاں سے بگڑی بنتی ہے، یہاں سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی مسئلہ تھے، عبادت وہ کرتے تھے لیکن وہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، مانتے اللہ کو تو تھے لیکن وہ کہتے تھے ایک نہیں ہے، اس ایک نے اپنی طاقت کو، اپنے اختیارات کو، اپنے معاملات کو تقسیم کیا ہوا ہے، ان کے بت بنا کے بیت اللہ کے گرد رکھے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا یہ بت یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اپنی نعمتوں کا دوام چاہیے، سیدھے الفاظ میں کہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا دوام ایک ہی صورت میں ممکن ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ نہ یہ کسی لیڈر کے ذریعے سے آئے گا، نہ کوئی سیاسی پارٹی آپ کو لا کر دے سکتی ہے، نہ کوئی اور کوئی بڑا نام آپ کو لا کر دے سکتا ہے، کوئی بھی لا کر نہیں دے سکتا۔ کرپشن ہو، کوئی ڈاکہ زنی ہو، بیسیوں معاملات ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، جہاں آپ کی دعوت کا آغاز ہوا تھا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آئی تھی، اس معاشرے کا خالق، اس معاشرے کا رب، اس گھر کا رب، وہاں پر اس گھر کے رب نے نہ چوری کی بات کی، نہ ڈاکے کی بات کی، نہ بدکاری کی بات کی، نہ کرپشن کی بات کی، نہ لوٹ مار کی بات کی۔ وہاں اس گھر کے رب نے پہلی بات یہ کی کہ اگر ان نعمتوں کا دوام چاہیے تو اس گھر کے رب کی عبادت کرنا۔ اصل میں ہمارا فوکس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر الجھا کر ہم سمجھنے لگے کہ کامیابی اور ترقی کا راستہ یہ ہے۔ اگر ہمیں اپنے لیے اطمینان اور سکون چاہیے، اپنی معیشت کی مضبوطی چاہیے، تو ہمیں ان راستوں پر چلنا پڑے گا۔
وہ راستے سارے ہیں لیکن وہ بات کے ہیں. پہلے نمبر پر جس چیز کو سمجھنا ہے وہ اللہ سے تعلقات تو استوار ہوں انسان کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اس جملے کا انسان کو صحیح مفہوم تو پتا ہو کہ جب میں عبادت ایک اللہ کی ہی کرنے والا ہوں. جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، عبادت میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، عبادت کا سادہ سا مفہوم انسان کا اپنے آپ کو صحیح معنی کے اندر تذلل کے اندر لے آنا ہے، اپنے آپ کو رسوا کر دینا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے میں اس کرسی پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاؤں، اپنے ننگے پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاؤں. آپ اس کرسی پر آئیں گے بیٹھنے کے لیے، باوجود اس کے کہ آپ نے کپڑے پہنے ہوں گے، آپ کا وجود اس کرسی پر نہیں لگے گا، آپ کے کپڑے اس کرسی کو ٹچ کریں گے، لیکن آپ یا تو بیٹھیں گے نہیں یا بیٹھنے سے پہلے اس کرسی کو صاف کریں گے یا کروائیں گے. کیونکہ میں اس کرسی پر اپنے پاؤں رکھ کے کھڑا تھا، جوتی بھی نہیں پہن، پاؤں رکھ کے کھڑا تھا. آپ نہیں بیٹھیں گے، میں نہیں بیٹھوں گا. لیکن آپ جس جگہ پر پاؤں رکھ کے گزریں گے، آپ وضو کر کے آئے، پیروں کے اندر گیلا پن ہے، پاؤں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، صحیح سے صاف بھی نہیں ہوئے، وہ پاؤں چھپتے ہوئے آئے، جرابیں پہنی ہوئی تھی، بدبو تھی، وہ پاؤں آپ لے کر آئے. آپ نے جس جگہ پر وہ پاؤں رکھ کر گزارے، کچھ ہی لمحے کے بعد میں اپنی پیشانی اور ناک اس جگہ پر رکھتا ہوں اللہ کے لیے، بغیر کسی چون چرا کے. میں بعض اوقات نماز کے بعد صاف بھی کر لیتا ہوں کہ مٹی، بال، کچرا، یہ ساری چیزیں میری پیشانی اور ناک پر لگی ہیں، جس چہرے کو صاف رکھنے کے لیے، جس چہرے کو ستھرا رکھنے کے لیے، جس چہرے کے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے میرے ہاتھ آگے آتے ہیں. کوئی چیز حملہ ہو جائے، کوئی چیز میرے اوپر آنے لگے، سب سے پہلے میں اپنے چہرے کا دفاع کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو آگے لا کے. ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ زخمی ہو جائے، ہاتھ برباد ہو جائے، چہرہ محفوظ رہنا چاہیے. یہ میری شناخت ہے، یہ میرا، اس سے میری عزت ہے، اس کا تو میں احترام کرتا ہوں. جب یہ میں اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہوں، صرف اس پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پر رگڑتا ہوں، اس کو کہتے ہیں عبادت. یہ صرف اللہ کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. مدد بھی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی اور میرے لیے مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے لیے اور کوئی آستانہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی اور دربار نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے جہاں سے میرے مسئلے، مشکلات، پریشانیوں کا حل ہو. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو مجھے مقام، عزت، مرتبہ دنیا کے اندر حاصل کروا سکے. اللہ ہی ایک ہے. جس انسان کی بات یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ سب سے مقدم ہے، میں، میرا معاشرہ، میری قوم، میری برادری، میری سیاست، میرا لیڈر، میری ہر چیز بات کی ہے، سب سے پہلے اللہ ہے. میں نے کل اللہ کو اٹھ کے جواب دینا ہے، کل اللہ کو اٹھ کے حساب دینا ہے. یقین کریں ہمارے معاشرے کے 20 مسئلے صرف اس ایک مسئلے سے حل ہو جائیں گے. ہم نے اللہ کو پرائرٹی دی نہیں ہے، اللہ سب سے اوپر ہے ہی نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں، بڑے بڑے معاملات آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ان کو اللہ کے نبی کے فرامین سنا رہے ہوتے ہیں، احادیث بتا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات سنا رہے ہوتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ایک سننے کو تیار نہیں ہوتے. مجھے، علماء کو، اہل علم کو، مولوی، ملا گالیاں دیتے ہیں، بے شمار باتیں کرتے ہیں، حالانکہ میں یہ کوئی اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نقل کر رہا ہوتا ہے، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوتا، اپنے جذبات پیش نہیں کر رہا ہوتا. جذبات میرے بھی ہیں، خواہشات میرے بھی ہیں. میرا بھی دل بعض اوقات کرتا ہے کسی کو گالی دینے کا، میرا بھی دل کرتا ہے اپنی بھڑاس نکالنے کا، مجھے بھی ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھ کر غصہ آتا ہے. لیکن شریعت یہی ہے، اپنا غصہ، اپنے جذبات، اپنی سوچ، اپنے معاملات سب کچھ بعد میں ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، پہلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں. اللہ کہاں ہے ہمارے نزدیک؟ اللہ کو کہاں ہم نے رکھا ہے ان معاملات کے اندر؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا عبادت کرو اپنے اس گھر کے رب کی. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں امن فراہم کرتا ہے. جب تک اس رب کی عبادت نہیں ہوگی، جب تک ان نعمتوں کا دوام نہیں ہوگا. اس رب کی عبادت میں مسئلہ کہاں آتا ہے وہ اللہ نے دوسری آیت میں بیان کیا، جس کو میں نے آدھا پیش کیا تھا، اس آیت کو مکمل کر دیتا ہوں. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، نوازا تھا، اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تھی. وہ کیسے ناقدری ہوتی ہے؟ اس کی سب سے پہلی ناقدری یہی ہے کہ ان نعمتوں کی نسبت اللہ سے ہٹا کر کسی اور کی طرف انسان کر دے. ان نعمتوں کے ملنے کے بعد اس کی زبان پر اللہ کی تعریف نہ ہو، الحمدللہ نہ ہو، ان نعمتوں کا اقرار نہ ہو. ان نعمتوں کے ملنے کے بعد اس کی زبان پر اپنی تعریف ہو، اپنی صلاحیتوں کا اقرار ہو، اپنی بات ہو، اپنے اسباب پر بھروسہ ہو. وہاں انسان فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے.
لیکن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے ہو، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو ہاں اللہ کی دین ہے، اپنے دل سے اس چیز کو محسوس کرتے ہو ہاں عطائے الہی ہے، مجھے تو عطا ہی رب نے کیا ہے، اور پھر اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے پوری طرح سے جھکا دیتے ہو کہ جیسا رب نے کہا ہے، میری سوچ بھی ویسی، میرے افکار بھی ویسے، میرا عمل بھی ویسا، میرے کام بھی ویسے، میری عبادت بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے اصل حقیقی معنی میں شکر۔ لیکن جہاں انسان کے پاس آتا ہے مال، جہاں انسان کے پاس آتا ہے وقت، جہاں انسان کے پاس آتی ہے فراغت، یہ انسان کو وہ چربی چڑھا دیتی ہے کہ جس کے بعد انسان کے پاس سوائے گمراہی کے کوئی دوسرا راستہ، شیطان گھیر لیتا ہے، شیطان پکڑ لیتا ہے، اس کو حق اور باطل کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی درست ہے، جس راہ پر تو لگا ہے یہی حق ہے، اسی پر تو نے چلنا ہے، اسی پر تیری کامیابی ہے۔ اس کو لاکھ کوئی قرآن و حدیث سکھا دے، لاکھ کوئی قرآن و حدیث بتا دے، لاکھ کوئی اللہ اور اس کے رسول فرامین بتا دے، اس نے نہیں سننا۔ ہم نے جب تک اپنی ڈائریکشن درست نہیں کرنی، اپنے مسئلے کا، اپنے حقیقی مسئلے کو نہیں جاننا، حقیقی مسئلے کے حل کو نہیں سمجھنا، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم نیچے کی چیزوں میں الجھے رہیں گے اور اسی طرح پستے رہیں گے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ پھر اس قوم کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہے۔ لباس وہ ہوتا ہے جو زیب تن ہو جاتا ہے، آپ کے وجود پر آ جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اس وقت جو سال 6 مہینے سے مہنگائی کی صورتحال بنی ہے، جس انداز میں بنی ہے، کبھی زندگی میں ہم نے سنا ہی نہیں کہ اس انداز میں مہنگائی ہوتی ہو۔ یعنی ہر دفعہ آپ کوئی چیز لینے کے لیے جائیں، ہر دفعہ کوئی چیز خریدنے جائیں، ہر دفعہ کسی چیز کے ریٹ معلوم کریں تو بات ہی الگ ہے، معاملات ہی الگ ہیں۔ انسان کو تو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا، جو عام آدمی ہے، جو ایک لگی بندی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی تو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو ایک ایسے گھن چکر میں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر ایسا ڈر اور خوف اور ایسی بھوک انسان کے اوپر آ کر لپٹتی ہے کہ اس کا ہوش اور حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ سب کچھ تمہارے اپنے کرتوت تھے، تمہاری اپنی حرکتیں تھیں جس نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ، اللہ کے نبی کا فرمان، جو شخص تم میں سے اس حال میں ہو کہ آمنن فی سربہ، اپنے گھر میں، اپنے جگہ پر، اپنی پناہ گاہ کے اندر امن کے ساتھ ہے، ڈر خوف نہیں ہے، معافا فی جسدہ، دوسری اللہ کی نعمت اس پر یہ ہے کہ اس کا جسم عافیت میں ہے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ نے اس کو عافیت میں رکھا ہے۔ عندہ قوت یومہ، آج کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ 3 چیزیں ہیں، امن و امان کے ساتھ ہے، جسمانی کوئی بیماری تکلیف نہیں ہے، اللہ نے عافیت میں رکھا ہے، آج کا کھانا موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا كُلُّهَا، اس کے لیے اللہ نے گویا کہ پوری دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، پوری دنیا یہی ہے۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا امیر ترین آدمی ہو، اگر جسمانی طور پر مفلوج ہے، جسمانی طور پر ناکارہ ہے، اس کے لیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس دنیا کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو یہ حسین نظارے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ جس کے پاس صحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کھانے کو نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے اپنے پریشان ہے، کہاں اس کو دنیا کہاں نظر آئے گی؟ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، امن نہیں ہے، خوف اور ڈر کے اندر مبتلا ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں، اجتماعی شکل میں تو ہم کھو چکے ہیں، اگر آپ کو میرے سے اختلاف نہ ہو تو اجتماعی شکل میں یہ نعمتیں اب ہمارے پاس نہیں ہیں۔ انفرادی شکل میں اگر آپ کے پاس ہیں تو اب بھی وقت ہے انفرادی شکل میں ہی ان نعمتوں کی بقا کے لیے، دوام کے لیے اللہ کے قریب آ جائیے۔ عطا الہی ہے، عطا الہی ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کا خاص انعام ہے، اللہ کا خاص اکرام ہے آپ پر۔ اللہ کی مخالفت کر کے، اللہ سے لڑ کے، اللہ سے جنگ کر کے، اللہ کی ناشکری کر کے، اللہ کی مخالفت میں کھڑے ہو کر، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ملجا اور منجا سمجھ کر، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو برباد مت کیجیے۔ یہ دنیا ہے، جتنی بات میں نے آج کی یہ ساری دنیا تھی، اور دنیا بھی مقصود شریعت ہے کہ آپ کی دنیا بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے۔ اس دنیا میں بھی اللہ بندے پر انعام کرتا ہے، اس دنیا میں بھی بندے پر اللہ اکرامات کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔
صرف آخرت میں نہیں ہے، لیکن آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، وہاں تو ہے ہی صرف اور صرف مالک یوم الدین۔ یہاں تو میں اور آپ چل رہے ہیں، اختیارات ہیں، وہاں اختیارات اور بے بسی ہوگی۔ اسی لیے اللہ سے مانگتے رہا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرمانا، اللہ آخرت بھی اچھی عطا فرمانا، اللہ کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، حالات کی تبدیلی اور انسان برائی سے اچھائی کی طرف آئے، شر سے خیر کی طرف آئے، یہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہوا کرتی۔ اس کے لیے تاریخ بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اقوام کی، تو ایک وقت لگتا ہے، اللہ پھر آزمائش سے گزارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 سال، پہلے 40 سال تو الگ تھے نبوت کے، 13 سال آپ نے بھی مشقت اور تکلیف میں گزارے۔ 3 سال تو آپ کا بائیکاٹ رہا، آپ کو شعیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا۔ دعائیں آپ کی تھیں، کوششیں آپ کی تھیں، لیکن کوششوں کا ثمرہ آپ کو انتظار کے بعد ملا، وقفے کے بعد ملا۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ آج سوچتا ہے، آج پلٹتا ہے اور کل اس کو نتیجہ نہیں ملتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط تھا، یا آیا ہی نہیں، یا اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں، یا پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، پھر وہ اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے وقت دیں، اپنی عبادت پر فوکس کریں، اللہ کو منانے کی، راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لڑ چکے ہیں ہم اللہ سے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اب تو ہم مار کھا رہے ہیں۔ کسی طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں، کسی طریقے سے اللہ کو منا لیں۔ جس ڈگر پر چل رہے ہیں، جس راستے پر ہم جا رہے ہیں، جو ہمارا انداز بن چکا ہے، جس وتیرے کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ سوائے ہلاکت اور بربادی کے کہیں انسان کو لے کر نہیں جائے گا۔ لیکن سمجھ میں مجھے بھی نہیں آ رہا، سمجھ میں کسی اور کو بھی نہیں آ رہا۔ اللہ ہم کو سمجھ بھی عطا فرما دے، اللہ ہم کو وہ راستہ بھی دکھا دے، اللہ ہمارے لیے کامیابیاں بھی عطا فرما دے دنیا اور آخرت کے اندر۔ اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنا خاص رحم و کرم اور فضل فرما دے، اللہ پورے عالم اسلام پر اپنا خاص فضل فرما دے۔